اس کے آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو بھی بٹھا لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت ساری باتیں سیکھیں گے. ایک سوالات تو بہت سارے ہیں, میں کچھ ہی کر پاؤں گا, سلیکٹڈ کچھ سوال کرتے ہیں. 72 کوسچنز تو مجھے انہوں نے پینڈنگ, جی میرے پاس لسٹ ہے, اور باقی میسیجز اب ظاہر ناظرین کے بھی آنا شروع. ہاں, اور وہ 72 کوسچنز وہ تھے جو ہمارے موبائل میں ڈیلیورڈ ہو چکے تھے, جی جو سسٹم میں آلریڈی رہ گئے تھے, وہ تو رہ ہی جائیں گے, وہ رہ گئے تھے. جی جی جی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ 13 سال کے کزنز لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ اپنے ایک ساتھ کھیلنے بیٹھنے اٹھنے کھیلنے کی اجازت ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور اگر انہیں کھیلنے سے منع کیا جائے تو بہن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تو بہن بھائی جیسے ہیں, ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ کزنز کی ایک لمٹ ہے, اس کے بعد پھر تھوڑا پردہ. دیکھیں, امیر علیہ سنت بہت باحیا پرسنالٹی ہیں, جی, اور بزرگ کے ساتھ ساتھ, بزرگی کے ساتھ ساتھ عبدالحبیب دور اندیشی امیر علیہ سنت کو اللہ نے جو نا ایک گفٹ ہے باپا کو. سبحان اللہ. اب امیر علیہ سنت بڑے دور اندیش, دور کی باتوں کو بھانپ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, جانچ لیتے ہیں. امیر علیہ سنت کی جو میں نے تربیت کا معاملہ دیکھا ہے, آپ لڑکے اور لڑکیاں جو تھوڑی سمجھداری کی طرف چلے جائیں, 6-7 ایئر کی طرف آپ چلے جائیں, تو یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں میں کھیلیں, لڑکے لڑکوں میں کھیلیں, کیونکہ ان کے اندر وہ اب شعور آ چکا ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ لڑکی اور لڑکے یہ کزنز جو ہیں ان کا سپریشن ہے, یہ ایک ساتھ ان کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جب ایک ساتھ کھاتے, ایک ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوتے ہیں نا, انہی میں ان کی دوستیاں پیدا ہوتی ہیں, پھر انہی میں ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ان کو ایک ایج کے بعد آپ کو لگے گا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو جو ہو رہا ہے اس کا نتیجہ خاندان کے خاندان دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے سفر میں یہ بات بتائی تھی عبدالحبیب بھائی کہ ایبیوزمنٹ کیسز جو ہیں, چائلڈ ایبیوزمنٹ کیسز ہیں, بچوں کی زیادتی کے جو واقعات ہیں, چائلڈ ایبیوزمنٹ کیسز کو 4 کیٹیگریز کے اندر ورلڈ وائڈ کم از کم 4 کیٹیگریز کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. نمبر 1 with relatives abusement, number 2 with friends, number 3 in education sector, and number 4 stranger. یہ 4 ان کے سیکشن ہیں کہ سب سے پہلے جو نمبر آف ابیوزمنٹ جو ہے, سب سے بڑا ہیوج نمبر آف ابیوزمنٹ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہو رہے ہیں وہ ریلیٹیوز کے ساتھ ہو رہے ہیں. بچوں کو گھروں میں ہی ابیوز کیا جا رہا ہے, اور وہ ریلیٹیوز ہیں جو جس طرح کر رہے ہیں وہ میں ابھی بیان نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. نمبر 2 کلوز فرینڈ, انتہائی جو کلوز فرینڈ ہے وہاں ایبیوزمنٹ کیسے بچہ جلدی ان کے پاس چلا جاتا ہے, وومین بھی, چائلڈ ایبیوزمنٹ بھی اینڈ وومین ایبیوزمنٹ بھی. اینڈ نمبر 3 ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر, کیونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے. اور نمبر 4 اسٹرینج, یعنی جو اجنبی ایریا ہے وہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے. وہ چوتھے نمبر پہ, جس کو ہم نے فرسٹ نمبر پہ رکھا ہوا ہے کہ اجنبی سے رہو دور, باقی اپنے اپنے ہی میں گڑبڑ زیادہ ہو رہی ہے. آپ کا کہنا ہے گھر کے لوگوں میں زیادہ پرابلم ہے. یہ ورلڈ وائڈ جو ریٹ وہ فیگر ہے نا, وہ میں نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ جس کو زیادہ توجہ دینی ہے اس کو ہم اگنور کر کے بیٹھے. یہ تو منہ بولا بھائی ہے, منہ بولی بہن ہے, ہمارے اپنی فیملی کے لوگ ہیں, ہماری بھابھی ہے ہمارے, تو اس سے ہی زیادہ اتنی کلوزنس سے ہی یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اسلام کتنا پیارا درس دیتا ہے کہ جس سے پردہ ہے اس سے پردہ کرنا ہے, اور یہ بچپن سے ہی بچہ بچی کو سکھا دیا جائے کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ رہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رہیں.